بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجئے، گناہوں سے پرہیز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر بہت مہربان ہے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیجئے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھنے محمد وآلہ. عزیز گرامی، صورتحال پہ ایک اور زاویے سے گفتگو کرنے کا دل چاہتا ہے، اس لیے کہ لوگ بڑے نا امید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مکتب تشیع جو اسلام کی خوبصورت تفسیر ہے، اس مکتب میں نا امیدی معنی نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کر لیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے. لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. تمہیں زمین پر خلافت دی جائے گی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. جیسے تم سے پہلے دی گئی. اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ حکومت امامت کے ذریعے قائم کی جائے گی. اب جس مکتب کا یہ عقیدہ ہو جو قرآن مجید سے ثابت ہو، تو اس مکتب کے لوگ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر شہید ہو رہے ہوں، ظاہری طور پر انہیں ختم کیا جا رہا ہو. اگر آپ بنی امیہ کے ظالم بادشاہوں کا زمانہ دیکھیں تو وہاں پر تو علی نام رکھنا ظلم سمجھا جاتا تھا، یعنی علی نام رکھنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا. لوگوں کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، خواتین کے پیٹ چاک کر دیے جاتے تھے. آج تو وہ صورتحال نہیں ہے. اس کے باوجود آج روئے زمین پر عاشقان مولا علی سب سے زیادہ ہیں اور مولا علی کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں قربانیاں دے رہے ہیں. تو وہ زمانہ تو گزر گیا. اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس زمانے میں آگے آ جائے اگر جگہ نہیں تو، جس زمانے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ انسان پریشان ہو جاتا تھا. اس زمانے میں لوگوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑی، قرآنی تعلیمات کو نہیں چھوڑا. تو آج تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت سے اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی عنایات سے جتنے مضبوط ہیں شاید کبھی نہیں تھے. اور پھر 7 اکتوبر نے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا نا. آج کھل کے اہل سنت علماء کہتے ہیں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کتنے حق گو ہیں کہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگ سو رہے ہیں، یاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. 12,000 بچے ایک سال میں. ایک ظاہراً امریکن سرجن ہے، وہ کہتا ہے میں نے بچوں کے
ٹکڑے ٹکڑے دیکھے ہیں وہ. اب دیکھیں انسان تو انسان ہے نا, پھر وہ جب محسوس کرتا ہے تو بولتا ہے. میں نے جب اس کا وہ سنا میرا دل کانپ رہا تھا کہ ایک غیر مسلمان یہ باتیں بتا رہا ہے اور کہتا تھا جو ظلم ہوا ہے اس کو آپ تصور نہیں کر سکتے, یہ دنیا اس ظلم کے بعد باقی کیسے ہے. ہزاروں لاشیں ابھی بھی بلڈنگوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں, کوئی نکل نہیں رہی. اور واقعات اور تفصیلات آپ سب جانتے ہیں. میں تو پہلے خطبے میں فکری گفتگو کرتا ہوں, اخلاقی گفتگو کرتا ہوں. اس پورے سینیریو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکتب جعفریہ کو جو کامیابی دی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امامت کے سلسلے کو, ولایت کے سلسلے کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. اور پھر یہ امامت اور ولایت کا سلسلہ ہماری منبر اور گفتگو اور نعروں میں نہیں رہا, عملی میدان میں آ گیا ہے. اب دیکھ لیجیے سید ہاشم شہید ہو گئے, بڑی بڑی شخصیتیں شہید ہو رہی, لیکن لوگوں کا جذبہ کام نہیں ہو رہا. میں نہیں کہتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا, لیکن یہ بات تو سامنے آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ پر جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے. تقویٰ بہت سے معنی کیے گئے, میں نہیں کہتا معنی غلط ہیں, لیکن میرے استاد نے جو معنی سمجھائے ہیں اور میں آپ کو بتاتا رہا ہوں, 17-18 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں آتا رہا ہوں, کہ جس طرح آپ اس وقت نماز میں توجہ کے ساتھ قبلہ رخ, صاف کپڑے پہن کے, وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نماز کا تقویٰ ہے. یعنی آپ نماز کا احترام کر رہے ہیں, مجلس میں جاتے ہیں اس حساب سے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جب انسان پرواہ کرنا شروع کرتا ہے, اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت محسوس کرتا ہے, تھوڑی کمی ہے ہمارے اندر, پوری ہو جائے گی, اس میں کیا ہوا, نا امید ہونے کی بات نہیں ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے. ابھی انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمت دی سورہ جمعہ میں پڑھیں گے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. پڑھنے والے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آسمانوں میں کیا کیا ہے اور زمینوں میں کیا کیا ہے, اور وہ سب تیری تسبیح کرتی ہے. الملک جو مالک ہے, القدوس, الملک القدوس العزیز الحکیم, وہ عزیز بھی حکیم بھی ہے. یاد رکھیے گا وہ رب جو کائنات کا مالک ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آپ سوچیں کتنا عظیم رب ہے, اور ہماری کیا اوقات ہے. ایک ایسے قطرے سے کہ جس کا ذکر بھی کھلے عام ممبر سے نہیں کیا جا سکتا ہے, اس قطرے کو اللہ نے کتنی عزت دے دی کہ اپنے سے بات کرنے کی ہر وقت اجازت دے دی. نہ کوئی پروٹوکول, نہ کوئی ملا مولوی, نہ کوئی فون کال, نہ کوئی مس کال, کچھ نہیں. مجھ سے بات کرنی ہے, آ جاؤ. جب تمہارا دل چاہے 24 گھنٹے میں, دن میں, رات میں, صبح میں, شام میں, آرام میں, تکلیف میں, بس تم مجھے یاد کرو. ادعونی استجب لکم, تو مجھے پکارتے تو دیکھو میں تم کو جواب دوں گا. عزیزوں اپنی اہمیت سمجھو, اپنی حیثیت سمجھو. کتنی اہمیت ہے تمہاری کہ کائنات کا مالک, کائنات کا خالق, وہ رب کہ ہر چیز اس کے اختیار قدرت میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر توحید سمجھنی ہے تو مولا کائنات سے سمجھو,
کیوں انہوں نے سمجھی ہے اور ان کو رسول اکرم نے سمجھائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، تو ہمارا تو ڈائریکٹ لنک ہو گیا۔ عزیزوں، میں جس کو کسی سے ملنا ہو تو منتیں کرنی پڑتی ہیں، اس میں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو، جو طریقہ اہل بیت نے بتایا ڈائریکٹ ڈائلنگ کا وہ تو کرو۔ پھر وہ کہہ دیں گے میسمی صاحب نے کہا ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو، یعنی اہل بیت، بھائی اہل بیت نے تو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرو قرآن میں۔ عزیزوں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کی پرواہ کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ جن کو شیطانی طاقتیں منٹوں میں نہیں تو گھنٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں تو دنوں میں، دنوں میں نہیں تو مہینوں میں، آج سال گزر گیا کچھ نہیں کر سکا، کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی پرواہ کی، يَجْعَلْ لَهُ، اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیے، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر اوپر، سب سوچیں کہ کون ایسا ہے جس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اس مشکل کے بارے میں اس سے بات نہیں کرتے جو حل کرنے والا ہے، اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا آ جاؤ، ایک دعائے توسل پڑھو اور آ جاؤ میرے پاس، نہیں پڑھ سکتے ایک درود پڑھ کے آ جاؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، آؤ جمعے میں آؤ، دن میں 5 مرتبہ آؤ، رات کو آؤ، دن میں آؤ، نماز شب میں آؤ، نہیں پڑھ سکتے ہو درود پڑھ کے آؤ، نہیں کر سکتے ہو وضو کر کے آؤ، جو طریقہ تم اپنا سکتے ہو جو شرعاً قانوناً صحیح ہے اور جو راستہ اہل بیت نے بتایا ہے اس راستے سے میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں نا امید محسوس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کتنی غلطی کرتے ہیں۔ کیوں اہل بیت علیہ السلام اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے، اور پھر رسول کے نواسی کوفے میں جا کے کہتی ہے اس بدتمیز کو جس کے ماں کا بھی پتہ نہیں تھا، باپ کا بھی پتہ نہیں تھا، ماں کا تو پتہ، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، اور رسول کی پیاری نواسی، ہاتھ کٹے، برچیاں لگیں، لاش پامال، کیا نہیں دیکھا؟ کس نے کائنات میں وہ دیکھا ہوگا جس نے آپ نے دیکھا؟ اور آج اس ذلیل کمینے کے سامنے آپ ڈٹ کے کہہ رہی میں نے اللہ سے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، تو پھر کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج نماز میں، نماز کے بعد میری گفتگو میں اللہ سے توبہ کیجیے، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یا اللہ، میں تو ایک نجس قطرے کی پیداوار اور میری تو نے وہ حیثیت قرار دے دی کہ آج میں تجھے پکاروں گا تو تو مجھے ڈائریکٹ جواب دے گا۔ آیا تو قرآن کا حصہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ایمان اتنے متزلزل کیوں ہوتے ہیں جب تمہارا اللہ تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ہم نے شیطانی طاقتوں کو میڈیا کی وجہ سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اتنا بڑا سمجھ لیا، یاد نہیں رہا یہ اتنا بڑا ہو کے بھی اتنا سا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ مومن کو زیب نہیں دیتا ہے، مومنہ کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کی پرواہ کرے گا، بس اللہ کی تھوڑی سی پرواہ کر لو۔ آئے نا نماز میں، اللہ دیکھ رہا ہے نا، کوئی سرٹیفکیٹ ملنے والی ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ چڑھانے والا ہے نہیں، آئے نماز پڑھی چلے گئے، کسی کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ آپ آئے تھے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا آپ نماز میں آئے، وہ یہ دیکھ رہا ہے یہاں آپ کیا احساس رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کیوں؟ دوستی دلوں کی ہوتی ہے، ظاہری دوستی تو 10 لوگوں سے ہوتی ہے، پھر دوسرے کو مڑ کے پوچھتا نہیں ہے، لیکن وہاں کی دوستی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس، بس تم میرے بندے بن جاؤ۔ ایک صاحب آئے تھے صبح میرے پاس، اس کا جملہ مجھے بہت اچھا لگا، یعنی مولانا 8-9 سال پہلے میں جو تھا وہ
تھا، آپ کو پتہ چلے گا تو مجھے یہاں بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. لیکن جب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی تو میں نے ایک بات محسوس کی، اور وہ محسوس یہ کی کہ وہ کہتا ہے کہ 99.999% بھی میرا ہونا مجھے قبول نہیں ہے، 100% میرا ہونا قبول ہے. اس کا جملہ مجھے اتنا پسند آیا. میں نے کہا یا اللہ کیا خوبصورت جملہ. اور مجھے نماز سے اندازہ ہوا کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. بڑے بڑے بہت اللہ نے اس کو بڑی شخصیت بنایا تھا. بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا، یہاں جانے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. عزیزوں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو. بڑی بڑی مشکلات اہل بیت علیہ السلام پر آئیں، سب خوش اسلوبی سے انہوں نے برداشت کیا. اہل بیت کے چاہنے والوں پر آئیں. اصول یہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب اللہ کی پرواہ کرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے راستہ نکالے گا. یہ بجلی کے بل کیا ہوتے ہیں، یہ قرض کیا ہوتے ہیں، یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے دے گا جس کا تم تصور بھی اور خدا را تصور کرنا چھوڑ دیں. کچھ نہیں سمجھ آتی نا، کچھ نہیں سمجھ آتی. پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں جب نہ بیوی دیکھے، نہ بچے دیکھیں، نہ کوئی دیکھے، خاموشی سے سجدے میں سر رکھ دیں. وہ ضروری نہیں ماہ رمضان کی رات ہو، آج کی رات بھی ہو سکتی، ضروری نہیں شب قدر کی رات ہو، ضروری نہیں شب جمعہ. سجدے میں سر رکھ کے آج غلطی کا احساس ہوا ہے، تیرا بندہ پھر تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مگر ایک کسی کا حق کھا لیا ادا کیجئے، ادا کیجئے. یہ تقوی ہے جو آج ملت جعفریہ کو اتنا سرخرو کیا ہوا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ سے محبت ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تائید ہے. اور ہمیں اسی راہ میں چلنا ہے. مجھے کوئی راستہ قبول نہیں سوائے وہ راستہ اللہ کی طرف. ایاک نعبد اہدنا الصراط، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جو نہ کبھی تیرے غضب کے راستے میں آئے ہیں، جن پہ نے کبھی غضب نہیں کیا، اور جو کبھی گمراہ. خدا شاہد ہے. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. میری بات طولانی ہوگی لیکن کیا کروں، بہت عرصے سے میں ان نکات کی طرف توجہ اپنے لیے، آپ کو نہیں. اس میں جب میں آپ سے کہتا ہوں تو مجھے خود بھی ہوتا ہے کہ تو بھی تو کرنا. ماں باپ کو دعا کیجیے، ان کو دعا، بزرگوں کو، علماء کو، کہ آج آپ بیٹھ کے اللہ کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے میں ابھی سجدے میں گر جاؤں. کیا پتہ یہاں سے باہر جانے کی مہلت ملی نہیں ملی. ابھی نیت کر لیجیے پالنے والے، یہ جو میں سمیع نے کہا ہے بس میں قبول کرتا ہوں، میں تیرا بندہ بنتا ہوں. لیکن صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، جن پہ کبھی تو غضبناک نہیں ہوا، اور جو ایک لمحے کے لیے اس کائنات میں گمراہی کی طرف نہیں گئے. پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیری رحمت کی امید کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہمیں معاف فرما دے. تیرا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عاقبت بخیر فرما، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ کی درودیں بہت کم ہو جاتی ہیں، 14 معصوم کے نام اور 14 درود نہ ہو، تھوڑا سا معیوب محسوس ہوتا ہے۔ ایک بلند تر صلوات۔ پھر سے میں سوال کرتا ہوں ذمہ داروں سے، کہ پی کے کی حکومت سے، مرکزی حکومت سے، پارا چنار میں جو حالات ہیں، جو فون آ رہے ہیں، جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم گئے ہیں، ہم نے ذمہ داروں سے بات کی ہے، لیکن اثر نہیں نظر آتا ہے۔ اس دن جس دن ہم گئے تھے، اس دن 3 بچوں کے انتقال کی خبر آئی کہ وہ پشاور ہاسپٹل منتقل نہیں ہو سکے، اور ایسے کتنے واقعات ہیں۔ کھانے پینے کی کمی ہے، دوائیوں کی کمی ہے، فیول کی کمی ہے۔ کے پی کے حکومت کہاں مصروف ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور جنہوں نے کے پی کے میں ووٹ لیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اگر ان کی نہیں سنی جا رہی، آئیں ہمارے پاس، یہاں سے ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے۔ لیکن کہاں ہو بھائی؟ ووٹ لے کر کہاں غائب ہو گئے؟ کل عوام میں جانا ہے تم کو۔ پارا چنار سے جنہوں نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں، یا سینٹ میں جو گئے ہیں، کیا سینٹ میں ایک 4-6 جملے کی تقریر کر دینا کافی ہے؟ آپ کو زمینی حقائق دیکھ کر راستہ کھولنا ہوگا۔ وہ میرے لیے چلا ہے، میں سے میسا پارا چنار پہنچے، وہاں کے مسائل کو دیکھیں۔ جس دن راستہ کھول کے ہمیں جانے دیا جائے، جائیں گے ہم۔ ہمارے تو وہ بھائی بہن ہیں۔ وہ جب یوم قدس کے دن دھماکہ ہوا تھا، اگلے دن ہم وہاں تھے۔ ہم اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے، ہم قوم کے خادم ہیں۔ ہم کوئی، بہرحال میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت اس پر فوری ایکشن لے۔ اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اقدامات شروع کریں گے، اور پھر ہم سے گلایا نہ کیا جائے۔ پارا چنار کے مسائل کے حل کے لیے بلند تر صلوات۔ اور پھر کہہ دوں کہ پارا چنار کا مسئلہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں۔ پہلے بھی شیعہ اکابرین اور اہل سنت اکابرین بیٹھے، فیصلہ کیا، حکومت نے کوتاہی کی، ڈیلے کیا، اس کے نتیجے میں پھر مسائل ہوئے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، پارا چنار کے مسئلے کو مکتبی یا مسلکی مسئلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ مسئلہ وہاں کے خاص حالات کی وجہ سے ہے۔ اگلا مسئلہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید ہاشم کو شہید کیا گیا، جناب سنوار اور دوسرے فلسطینیوں کو بھی شہید کیا گیا۔ شہادتیں راستہ نہیں روکتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں نے تو چند مہینے پہلے کہا تھا کہ مسلمان جیت چکے ہیں، اس لیے کہ جس کی طاقت اتنی تھی کہ لوگ کہتے تھے اس کے نزدیک مت جانا ورنہ تم پتہ نہیں کیا ہو جاؤ گے۔ وہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا تھا؟ آگ جل رہی تھی نا، 1 سال تک آگ کی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ لیکن وہ واقعہ یاد دلاتا ہوں، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، چڑیا پانی کا قطرہ دور سے بہ کے آ جاتی تھی۔ بعض جگہ مینڈک تھا، وہ قطرہ لیتا تھا، تو فرشتے نے پوچھا کیا کر رہے؟ کہا نہیں دیکھ رہے اللہ کا نبی جل رہا ہے۔ تو اس تیرے اس قطرے سے اس کا کیا تھا؟ میری جتنی طاقت ہے میں نے اتنا ہی کرنا ہے۔ اس واقعے کو مت بھولیں، معصوم سے نقل کیا گیا کہ جب تک جو آپ کی طاقت ہے آپ کریں۔ سوشل میڈیا آپ کی طاقت ہے، آپ کریں۔ یعنی دنیا کہتی آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، فریڈم فریڈم فریڈم، چاہے سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہوں، ایک کے بعد ایک، جہاں سے بھی شہداء کے لیے آواز اٹھائی جاتی، جہاں سے بھی مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی۔ مجھے میری سوشل میڈیا کے دوستوں نے کہا مولانا بعض الفاظ آپ مت استعمال کریں، آپ کے جمعے کا خطبہ، میں نے کہا جہنم میں جائے کہ نہیں، آپ کی آواز دور تک جاتی ہے تو کم از کم اب یہ ہے فریڈم کہ اگر آپ مظلوموں کی آواز اٹھائیں تو آپ کو، لیکن ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، برکس جیسی ایک نئی چیز سامنے آ گئی، او آئی جیسی، وہ ایک طریقے کا بکرا ہوتا ہے نا جس کی قربانی صحیح نہیں ہے، وہ ایسی جیسی ٹھنڈی پڑی رہی، یعنی
60, 70, 80 ہزار مسلمان ذبح ہو گئے ایک سال میں. وہ ایسی نے ایک میٹنگ کی وہ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے, برکس بالکل ایک نئی تھی تو پرانی لیکن ایک نئی روح کے سامنے آ گئے. وہ لوگ کہتے تھے نا امریکہ امریکہ امریکہ, اللہ کہتا ہے امریکہ نہیں, میں تو غیر مسلمانوں کے ذریعے بھی کام کر دیتا ہوں. اگر یہ صحیح طرح چلیں تو یہ نیو ورلڈ آرڈر ہو جائے گا, نئی کرنسی آ جائے گی. انہوں نے صاف کہہ دیا فلسطین کا مسئلہ اگر حل نہیں کرو گے تو ہم کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے, اور جب رشیا آ جائے, چائنا آ جائے, چلیں ہندوستان نے بھی پیر رکھ لیا, اگرچہ کہ اس کے عزائم بہت خطرناک ہوتے ہیں اور وہ بعض مرتبہ بلکہ اکثر سازشوں کے لیے اندر آتا ہے, لیکن ظاہر ہے دوسرے ہوشیار بھی ہیں. جمہوریہ اسلامی ایران, وہاں عزت ملی, وینیزویلا, ترکی, ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ بنا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ شیطان بزرگ کے مقابلے میں یہ طاقت کھڑی ہو, اور جس طرح سے, ورنہ اتنا مضبوط بیانیہ آتا نہیں ہے, جس طرح سے بیانیہ آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہے. اور دیکھیں ایک حملہ کیا گیا, روز کہتے ہیں اب ہم حملہ کرنے والے ہیں. مجھے کہا گیا کہ الفاظ ذرا سنبھل کے استعمال کریں. روز کہا جاتا ہے, میرا خیال میں 25واں دن ہو گیا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. ایک صاحب آئے, مولانا آپ تاریخیں غلط بتاتے ہیں. میں نے کہا آپ نے 25 دن کہے تو 24 دن تھے. ایک دن کی بھی غلطی کو لوگ نوٹ کرتے ہیں. میرا خیال میں 25واں دن ہے کہ ان پہ حملہ ہوا. وہ روز سوچتے ہیں آج کریں گے, پھر دیکھیں اللہ کی مدد کہاں سے آئی. میرے خیال میں اب اتنا میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں آگے باتیں کروں, چیزیں رہ جائیں گی. اللہ کی مدد کہاں سے آئی ہے آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم ڈھونڈتے اللہ میں بتا دیتے. جب حملہ کرنے والا تھا کوئی, ہاں سمجھ رہے ہیں نا کوئی کون ہے, تو اس کے سارے راز سوشل میڈیا پر آ گئے. سارے راز سوشل میڈیا پر آ گئے, اور یہ بھی آ گیا کہ کہاں کہاں حملہ کرنے والے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میں خطبہ دینے آ رہا ہوں اور جو میں نے خطبے کے پوائنٹ لکھے ہیں اس سے پہلے سب آ جائیں تو حیرانی ہوتی نا. میں نے تو پوائنٹ اپنے موبائل میں لکھے تھے, چلے کیسے گئے. جو وہ شیطانی طاقت اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے نا, اسے نہیں پتہ ہے تیرے سے کروڑوں کروڑوں کروڑ درجے وہ طاقت ہے جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ جہاں وہ حملہ کرنے کا سوچتا ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں سے ابابیل آ جاتی ہیں, اور وہ ابابیل جو ہے وہ آ کے ایمان تازہ کریں, ایمان پختہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکتب ولایت کا پیروکار بنایا ہے. اور مکتب ولایت کے پیروکار آج دنیا میں ادھم مچا چکے ہیں, شیطانی طاقتوں کے ناک میں دم کر چکے ہیں کہ یہ ہے کیا مصیبت. جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ہوشیار ہونا تھا. 2 منٹ لوں گا. جب آپ کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تکبر میں آنے کی بات نہیں ہے, لیکن پھر شیطانی طاقتیں شروع کرتی ہیں کہ کیسے ہم ان کو تتر بتر کریں, ان کے عقیدے کو خراب کریں. انڈیا میں ایک کسی نے آ کے تقریر کی ہے اور کربلا کے واقعے کو ایک دم الٹا کر کے, ہمارے یہاں نے اہل سنت کے اس میں سے, اور جناب لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. آپ کے درمیان بھی چھوڑے جا رہے ہیں. ہوشیار, اور فوراً کسی کے خلاف گفتگو نہ کریں. جیسے کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے 1 منٹ لگتی ہے اور اس کی عزت بننے میں سالوں. یہ مسجد ہے, اس کو بنانے میں سالوں سال لگے, لیکن ایک اللہ نہ کرے کوئی دھماکہ کر جائے فوراً. اس لیے ہوشیار رہیں. نظام اسلامی کے خلاف, لبنان والوں کے خلاف, دوسروں کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو سمجھ جائیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نظام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ایک ہی دن میں 8 بلڈنگوں کو ایک ساتھ گرا دیا لبنان میں. لبنانیوں نے استقامت دکھائی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور انشاءاللہ ابھی تو ظہور کا وقت بہت دور ہے, انشاءاللہ امام کے نائبین ان شیطانی طاقتوں کو رسوا کر کے رہیں گے.
عزیزوں حالات بہت خراب ہیں. ایک ہی جملہ 2 جملے میں نصیحت کرتا رہا ہوں اور کروں گا کہ جو کچھ پاکستان میں دنوں میں ہوا ہے یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. پھر سے سن لیجئے, کسی کے فائدے میں نہیں ہے. جلد از جلد کوئی ایسا سسٹم نکالا جائے جس سے سب ساتھ بیٹھیں, اس لیے کہ یہ ملک بہت پیارا ملک ہے. ابھی ہماری ملیتی کونسل کی میٹنگ رہی, اس میں بھی یہی بات رہی کہ جلد از جلد کوئی راستہ نکالا جائے. اہل سنت, دیوبندی, بریلوی, مکتب تشیع کے علماء 70 سے زیادہ علماء بیٹھے تھے اور یہی کہا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ پاکستان پھر سے اس راستے پر چلے جس راستے پر چلنے کی پوری امت مسلمہ امید رکھے ہوئے ہے. ایک چھوٹا سا وقت آیا ہے, اس کو فوراً باہر نکالیں اور سب اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھیں, اس لیے کہ بہترین ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ٹیم کی برکت سے اتنی پیاری سرزمین دی ہے. جا کے دیکھ لیجئے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے, کشمیر میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. اس نعمت سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین بھی سکتا ہے. پالنے والے ہمارے اس پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا, اس کے خلاف ہونے والے سازشوں کو ناکام بنا. پالنے والے ہمیں صحت, سلامتی, عافیت عطا فرما, مسلمانوں کو نصرت عطا فرما, شہداء کے درجات بلند فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما. رہبر معظم, مراج اعظام, قائد محترم, تمام وہ لوگ جو دین کی خدمت کریں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے رب العزت, جہاں جہاں مومنین ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, تجھے تیری عزت کا واسطہ, تجھے رسول اور اہل رسول کا واسطہ, دعاؤں کو قبول فرما. ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات کو آسان فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.